ریما ابایا میں منہ چھپائے رو رہی تھی کہ دانیال تھوڑا سخت لہجے میں بولا، ریما ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنا چلا رہی ہو؟ یار تم سے پیار کرتا ہوں اور بس ہو گیا، اور یہ ہونا ہی تھا۔ ریما ایک دم بھڑک اٹھی، بکواس بند کرو۔ ریما نے باہر کا نظارہ دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا، ویران جگہ تھی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ وہ چلائی، خدا کے واسطے مجھے گھر چھوڑ دو یا مجھے ابھی اور نوچنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی اور چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دانیال کا چہرہ تک نہ دیکھ پا رہی تھی۔ دانیال خاموش ہو گیا اور گاڑی کو اس روٹ کی طرف لے گیا جہاں سے ریما کو اٹھایا تھا۔ وہ بولا، کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا، اور یہ نمبر میرا نہیں ہے، اس پر کال مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور اس نمبر کو بند کر دیا۔ ریما ہیلو کرتی رہی لیکن کال کٹ چکی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی دانیال اس کے پیار میں کچھ کر نہ جائے۔ وہ پہلے بھی کہتا تھا کہ تمہارے بغیر اب رہ نہیں سکتا۔ کچھ ہی دیر میں ریما نے صرف واٹس ایپ سے اسے ان بلاک کر دیا اور ٹیکسٹ کر دیا کہ ان بلاک کر دیا ہے لیکن فری ہو کر بات کروں گی۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ آہستہ آہستہ اب اس سے دور ہو جائے گی، لیکن دانیال نے جب دیکھا کہ ریما نے ان بلاک کر کے ٹیکسٹ کر دیا ہے تو اب اس نے ٹھان لی کہ اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ دور ہو، کسی طرح سے ڈیٹ لگائے اور اس سے جان چھڑائے۔ رات میں جب دانیال نے کال کا کہا تو پہلے ریما نے منع کر دیا اور اس سے میسج کے دوران وہ اسد کو کال اور میسج کرنے لگی۔ اسد نے کال کٹ کر دی اور میسج کیا کہ وہ 2 دن بعد بات کرے گا، ابھی تھوڑا مصروف ہے۔ اسد کے میسج سے وہ اداس ہو گئی اور پھر خود ہی دانیال کو کال کا بول دیا۔ دانیال پہلے ہی سے اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کال ملائی لیکن آج وہ ریما سے سیکسی یا رومانٹک باتیں نہیں، بلکہ وہ اس کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں صرف اسی کے لیے ہے۔ انہی باتوں کے جال پر اور اسد کے ٹھیک سے ریسیو نہ کرنے پر ریما دوبارہ سے دانیال سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دانیال کو اسد سے کمپیئر کرتی تو دانیال اسد سے بہت بہتر ہوتا۔ اب دانیال صرف ریما کی کیئر کرنے لگا، رومانٹک باتیں چھوڑ دیں۔ ایک بار باتوں میں ریما نے کہا کہ مجھ سے اتنا کیوں بات کرتے ہو؟ دانیال کچھ پل خاموشی کے بعد بولا، باتیں نہیں، پیار کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں، اور سچ سنو تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو اب تک بات بھی کر چکا ہوتا اگر اس دن تم نے مجھے خاموش نہ کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں جب کہوں گی تب تم پیرنٹ سے بات کرنا۔ ریما نے دانیال کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی اب دانیال سے شادی کرنے کا سوچنے لگی۔ دانیال کو اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ ریما اب اس پر اعتبار کرنے لگی ہے۔ اس نے موقع اچھا سمجھا اور کچھ دنوں بعد باتوں میں ریما سے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں۔ کیوں؟ یار تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ابو کا کتنا بڑا بزنس نیٹ ورک ہے۔ بس انہوں نے کہا ہے، ویسے بھی لاہور آتا جاتا رہتا ہوں۔ لاہور کس جگہ اور کب آنا ہے؟ 2 دن تک اپنی گاڑی پر آؤں گا، گلبرگ کی طرف آنا ہے۔ یہ کہہ کر ایک پل کو خاموش ہو گیا، پھر بولا، گھبراؤ نہیں ریما، تم سے ملنے نہیں آ رہا، اور ویسے بھی جانتا ہوں کہ اتنا اعتبار ابھی تم مجھ پہ نہیں کرتی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، بس بتایا ہے، اس لیے کہ عادت سی ہو گئی ہے ہر بات تمہیں بتانے کی۔ اتنے وقت سے بات کرنے کی وجہ سے وہ اعتبار کرنے کے ساتھ دل میں اس کے لیے ایک چاہت بھی رکھنے لگی تھی۔ دانیال کے ساتھ بات کرتے اسے دن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا، دانیال کا ہر بات شیئر کرنا، مشورہ لینا اچھا لگتا تھا۔ ایسے لگنے لگا جیسے دانیال اس کے ساتھ ہو۔ ریما دانیال کی بات سن کر پہلے خاموش ہوئی، پھر بولی، بات اعتبار کی نہیں، لیکن میں آج تک کسی لڑکے سے ملنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں تم اتنے برے نہیں ہو، نہ ہی میرے ساتھ کچھ برا کرو گے، لیکن یار۔ وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ دانیال نے سگریٹ کا کش لیتے لیتے رک گیا، سنجیدگی سے بولا، ریما کبھی نہ کبھی تو ہمیں جاننے کے لیے ملنا ہوگا نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملیں، لیکن سوچنے میں حرج تو نہیں؟
اور اگر واقعی ہمیں رشتہ بنانا ہے تو شاید آمنے سامنے ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ریما جو کانوں میں ہینڈ فری دیے ہوئے موبائل پر اسد کے آن لائن ہوتے ہوئے میسج کو سین تک نہ کرنے کا منظر دیکھ رہی تھی، پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر مناسب لگا اور موقع بنا تو میں دیکھوں گی، لیکن ایک وعدہ کرو کہ ہم میں کچھ غلط نہیں ہوگا اور تم مجھے ٹچ تک نہیں کرو گے، بلکہ ہم کسی پبلک پلیس پر ملیں گے، پرائیویٹ جگہ پر نہیں۔ ہاں ہاں، وعدہ کرتا ہوں، بلکہ قسم کھاتا ہوں کہ کچھ نہیں کروں گا، اور ہاں، جہاں تم کہو گی وہیں ملیں گے، جو کہو گی وہی ہوگا، تمہیں انکار تھوڑی کرنا ہے۔ وہ ایک اعتماد دیتی ہوئی مسکراہٹ سے بولا۔ کچھ دیر بات کرتے رہے، پھر ریما کو نیند آنے لگی اور سونے کا کہہ کر کال کٹ ہو گئی۔ دانیال نے ہاتھ سے یس کا اشارہ کیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لایا۔ وہ آج اپنے پلان کی کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی اپنا کام کرے گا۔ خود سے کہنے لگا کہ پھر کون لاہور آئے، ایسا موقع پھر کہاں ملنا ہے، مجھے کون سا اسے شادی کرنی ہے۔ پھر فوراً سے انجیکشن کو جوس میں انجیکٹ کیا اور گاڑی کی طرف آیا اور ایک فیک مسکراہٹ سے ریما کو جوس دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ریما نے بے تکلفانہ انداز میں ایک دو سپ لیے اور پھر جوس کو پینے لگی۔ اسے پہلے ہی کافی پیاس لگی تھی۔ جوس کے ختم کرنے سے پہلے ہی اس کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی، اسے چکر آنے لگے۔ فوراً سے دانیال کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ دانیال خاموشی سے گاڑی تیز دوڑاتا ہوا ایک سنسان جگہ پہ لے آیا۔ ریما غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس کا مائنڈ کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی تھی۔ دانیال نے ہینڈ بریک لگائی اور گاڑی سے اترا اور ریما کو ایک نظر دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ انجیکشن نے اپنا کام کر دیا ہے۔ وہ ریما کو اتار کر پچھلی سیٹ پر لے جا کر لٹانے لگا اور اس کے پیچھے پڑے عبایا کو بیک سیٹ کے پیچھے رکھا اور وہاں سے کشن اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا اور اسے بغور دیکھنے لگا، اور پھر اس نے شیطانی منصوبوں کو پورا کیا۔ اپنے شیطانی منصوبوں کو پورا کر کے اس نے موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی اور اسے ایک جنگلی بھیڑیے کی طرح نوچنے لگا۔ دانیال اب کافی تھک چکا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور سگریٹ پینے لگا اور ریما کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ریما جیسے جیسے ہوش میں آ رہی تھی، درد کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ دانیال اس کی چیخوں کی آواز سن رہا تھا اور خاموشی سے اسے اگنور کیے سگریٹ کو ختم کرنے کے لیے کش لگا رہا تھا۔ پھر اچانک آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ریما بائیں میں منہ چھپائے رو رہی تھی کہ دانیال تھوڑا سخت لہجے میں بولا، ریما، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ تم سے پیار کرتا ہوں، بس ہو گیا، اور یہ ہونا ہی تھا۔ ریما ایک دم بھڑک اٹھی۔ بکواس بند کرو۔ ریما نے باہر کا نظارہ دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، ویران جگہ تھی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ وہ چلائی، خدا کے واسطے مجھے گھر چھوڑ دو یا مجھے ابھی اور نوچنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے چلاتے ہوئے بولی اور چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دانیال کا چہرہ تک نہ دیکھ پا رہی تھی۔ دانیال خاموش ہو گیا اور گاڑی کو اس روٹ کی طرف لے گیا جہاں سے ریما کو اٹھایا تھا۔ جیسے گاڑی سٹارٹ ہوئی، ریما عبایا پہننے لگی اور دوبارہ دوپٹے سے نقاب لگانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا اور کرن کی دوست کو میسج کیا کہ کرن سے کہو گھر آ جائے، میں گھر ہی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ نمبر بند کر دیا۔ دانیال بیک ویو مرر سے ریما کی حالت دیکھ رہا تھا اور اب تھوڑا شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج اس نے غلط کیا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اسی جگہ پہنچ کر دانیال نے گاڑی سلو کرنے کے بعد روک دی اور پوچھا کہ آگے کس طرف جانا ہے، لیکن ریما بنا کچھ کہے اتری اور ڈور کو بند کرنے سے پہلے روتی ہوئی آواز میں بولی کہ دانیال، میں تم پر اعتبار کر کے آئی تھی، لیکن آج جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اب میرا خدا تم سے اس کا حساب لے گا۔ وہ زور سے ڈور کو بند کیے چل دی۔ دانیال کو اس کی بات دل پہ لگی
اس نے اسے فوراً روکنا اور منانا چاہا کہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن وہ اب جا چکی تھی۔ دانیال نے گاڑی کو لاک کیا اور اس کے پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی ریما گھر میں داخل ہوئی، دانیال دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک شاپ سے گولڈ لیف لیا اور پی کر لمبے لمبے کش لگانے لگا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا یار، شٹ۔ پھر موڈ کو بدلنے کے لیے اس نے موبائل نکالا اور ریما کی تصویر دیکھی، پھر آہ بھر کر بولا، اتنی خوبصورت لڑکی کو کیسے نہ کام ڈالتا یار، اور وہ اتنی اچھی ہوتی تو آتی۔ وہ مطمئن سا ہو کے مسکرایا اور پھر نصرت فتح علی خان کی غزل لگائی اور ریما کو کال کرنے لگا، لیکن نمبر ابھی بھی بند تھا۔ پھر دونوں موبائل اور والٹ کو سائیڈ والی سیٹ پر رکھ کر اس نے ریس بڑھا دی۔ وہ ریما کو سوچ رہا تھا، پھر ریما کو سوچتے ہوئے اس نے اس کی بنائی ویڈیو چلا دی۔ کیا چیز ہے یار۔ وہ ویڈیو میں کھو سا گیا کہ اچانک اس کی نظر سامنے کتے پر پڑی۔ اس نے فل زور سے بریک پر پاؤں رکھا، لیکن سٹیئرنگ ان بیلنس ہو گیا اور گاڑی کلا بازیاں کھاتی دوسری سائڈ پہ جا گری اور ایک تیز رفتار ٹرک سے جا ٹکرائی۔ دانیال کا سر چکرا رہا تھا، وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ اندر کی طرف دھس گیا تھا، جس کی وجہ سے دانیال کی ٹانگیں ہل نہ پا رہی تھیں۔ گاڑی میں ہر طرف دھواں تھا۔ وہاں سے گزرتے مسافروں کا رش لگنے لگا۔ لوگوں نے کوشش کر کے فرنٹ کھولا اور سیٹ بیلٹ کو کھولنے لگے۔ گاڑی کا دھواں کافی بڑھنے لگا تھا۔ لوگوں نے دانیال کو زور سے کھینچ کر گاڑی سے الگ کیا۔ اس کے جسم سے خون جگہ جگہ سے نکل رہا تھا، خاص کر ٹانگیں خون میں لدی ہوئی تھیں۔ ایئر بیگ اور سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس کے چہرے پر اور سر پہ ہلکی چوٹیں آئی تھیں۔ جیسے ہی دانیال کو گاڑی سے الگ کیا، گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں اس کا والٹ اور دونوں موبائل بھی موجود تھے۔ ریما خود کو کنٹرول کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور روم میں آ گئی، جہاں کرن پہلے سے انتظار میں تھی۔ کرن نے جیسے میسج دیکھا تھا گھر آ گئی تھی اور مما سے کہا کہ ریما مارکیٹ سے ہو کر آ رہی ہے۔ ریما بغیر ابایا اتارے بستر پہ الٹی گر گئی اور تکیے میں منہ دیے رونے لگی۔ کرن نے کوئی وجہ فی الحال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ اتنا جانتی تھی کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ ریما پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کرن مما کو دیکھنے لگی کہ وہ کہیں روم میں نہ آ جائیں۔ ویسے وہ اس وقت کچن میں تھیں اور بھابھی بھی میکے گئی ہوئی تھیں کچھ دن سے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھی، ابایا اتارا اور واش روم چلی گئی۔ اس کی گردن پہ جگہ جگہ کانٹے کے نشان تھے۔ اس نے غسل کیا اور سادہ شلوار قمیص پہنے باہر آ گئی۔ کرن، جو اب تک خاموشی سے دیکھ رہی تھی، پوچھ لیا کہ کیا ہوا ہے۔ ریما نے جواب دیا، کیا ہونا تھا، اس کو جو چاہیے تھا وہ لے گیا اور مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ لے گیا؟ مل گیا؟ کیا مطلب؟ کرن نہ سمجھی سے بولی، اس نے میرے ساتھ سیکس کیا، وہ بس میرا جسم لینے آیا تھا، وہ لے گیا۔ اور تمہیں کیا ملا؟ کرن آہستہ آواز میں پوچھنے لگی۔ سبق، نصیحت کہ آئندہ اعتبار نہ کروں کسی پہ۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر بولی، لیکن یار میرے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں جس پہ میں غرور کر سکوں۔ وہ پھر خاموش ہو گئی، ایک آنسو بہا اور دانتوں میں ہونٹ بجتے دوبارہ بولی، اس میں یا کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ تمہاری بہن کو حاصل کر سکے، اس لیے اس نے مجھے بے ہوش کیا۔ وہ کرن کی طرف دیکھ کر بولتی۔ کرن خود اس کی بات سن کر حیران تھی اور پوچھنے لگی کہ وہ کیسے بے ہوش ہوئی۔ ریما موبائل کو فی الحال آن ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب دانیال سے رابطہ رکھے یا اس کے کالز یا میسیجز دیکھے۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ ہر اکاؤنٹ اور تعلق ختم کر دے گی جو دانیال سے وابستہ ہوا۔ گاڑی کا فیول ٹینک پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ لگنے سے دانیال کا والٹ اور دونوں موبائل کے ساتھ اس کی گاڑی بھی کافی حد تک جل گئی۔ موٹر وے پولیس بھی پہنچ گئی تھی۔ ڈیمیج کار کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور دانیال کو چیک کرنے لگے۔ دانیال کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس کوئی موبائل وائلٹ کچھ نہیں تھا کہ اس کے گھر والوں کو انفارم کیا جا سکے۔ کچھ دیر میں پولیس اور ریسکیو والے بھی پہنچ گئے
اور اسے لاہور کے سرکاری ہاسپٹل میں لے گئے۔ دانیال کی حالت کافی سیریس ہو رہی تھی۔ پولیس کے کہنے پہ ڈاکٹرز نے آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ دانیال کی ایک ٹانگ، ایک بازو فریکچر ہونے کے علاوہ اس کے مثانے پر گہری چوٹ آئی تھی، اور اس چوٹ کی وجہ سے مثانے میں بلڈ جمع تھا جو اس کے پرائیویٹ پارٹ سے نکل رہا تھا۔ مثانے کے لیے ایک یورولوجسٹ کو بلا لیا گیا۔ یورولوجسٹ کو اندازہ ہو گیا کہ مثانے کی رگوں کے ساتھ پرائیویٹ پارٹ کی رگیں بھی کافی ڈیمیج ہوئی ہیں۔ دانیال کا آپریشن ہوئے 5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ نرس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیں نہیں، لیٹے رہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ یہ ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ دانیال جو غنودگی کی حالت میں ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، انجیکشن لگنے کے بعد دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ آج کافی دنوں بعد ریما نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ وہ توبہ کرنے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ دانیال کے برے انجام کی بد دعا کرنے لگی۔ اس نے ابھی تک موبائل آف کیے ہوئے تھے۔ رات سوتے وقت سارا منظر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ یاد کر کے خود سے بولی، کہیں میں پریگننٹ؟ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب کیسے کروں یا کیا کروں؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے اب پھر سے ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ پریگننٹ نہ ہو جائے۔ وہ اب سوچنے لگی۔ ریما نے موبائل آن کیا اور سیدھا دانیال کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے میسنجر بھی چیک کیا لیکن بند تھا۔ اسے اب اور غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھی اور اس غصے کو اپنے لمبے بالوں پہ نکال دیا اور ان کو اوپر تک کٹ کر دیا۔ دانیال کو جب دوبارہ ہوش آنے لگا، وہ اب اتنے ہوش میں تھا کہ بول پا رہا تھا۔ اس نے پانی مانگا۔ نرس نے پانی پلایا اور ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ دانیال نے اپنی حالت دیکھی۔ وہ بس ایک حبا میں تھا، بغیر شلوار کے۔ اس نے دیکھا اس کے پرائیویٹ پارٹ پر پٹی بندھی ہے اور ایک پیشاب کی ٹیوب لگی ہے، اور اس کا ایک کندھا اور ایک ٹانگ پوری پلستر میں تھے۔ دوسری ٹانگ پر بھی بینڈیج کی ہوئی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسے سر پہ ہلکی پٹی کا احساس ہوا۔ وہ بس دعا کر رہا تھا کہ کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہوا ہو۔ اتنے میں ایک پولیس والا اور ڈاکٹر روم میں آئے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے لگا اور ساتھ پوچھنے لگا، بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ ذرا اپنے بارے میں بتائیں۔ دانیال نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ پھر نرس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا موبائل کہاں ہے؟ مجھے ڈیڈ کو کال کرنی ہے۔ وہ اب کافی پریشان تھا۔ تب پولیس والے نے کہا کہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں ملا، آپ کی گاڑی مکمل طور پہ جل چکی ہے۔ اب آپ اپنے ابو کا نام اور نمبر بتا دیں تاکہ ان کو آگاہ کر سکیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دانیال نرس کو دیکھنے لگا جو خود بہت حسین تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، کیا قسمت ہے یار میری، ماشاءاللہ ہر طرف حسن ہی حسن مل رہا ہے۔ جاتے وقت تک اس سے دوستی تو کر ہی لوں گا۔ پھر وہ نرس سے مخاطب ہوا، آئینہ ہے؟ سوری، آئینہ؟ کیوں؟ نرس حیرانی سے بولی، چہرہ دیکھنا ہے، کوئی خراش تو نہیں آئی؟ دانیال بولا۔ نرس نے نہیں کا جواب دیا اور ڈرپ اتار کر وہاں موجود دوسرے مریض کے پاس چلی گئی۔ دانیال کے ابو اطلاع ملتے ہی ہاسپٹل پہنچے۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر اس سے ملنے کے بعد ڈاکٹر سے ملے۔ ڈاکٹر نے ان کو اپنے بیٹے کی رپورٹ اور حالت تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ اس حادثے کی وجہ سے اس کے مثانے اور پرائیویٹ پارٹ پر شدید چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب شادی کے قابل نہیں رہا۔ یہ خبر سن کر اس کے ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اس کا حل جاننا چاہا کہ کوئی حل۔ وہ اس کے علاج کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا کہ پرائیویٹ پارٹ کی رگیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، اب اس کا کہیں کوئی حل نہیں۔ 4 دن بعد جب ہسپتال سے ڈسچارج ہونے لگے تو دانیال کو اندازہ ہوا کہ پیشاب کی نالی اب تک نہیں ہٹائی گئی۔ تب اسے اپنی رپورٹ کی حقیقت کا پتہ چلا۔ وہ وہیں ہاسپٹل میں چلا چلا کے رونے لگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے تسلی دی، لیکن وہ چھوٹے بچے کی طرح روتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لٹ چکا ہے، اسے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے نظر تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک زندہ لاش ہے
وہ ابھی کے بھی مرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اب جانتا تھا کہ اب مرنے سے بھی بدتر زندگی ہونے والی ہے۔ اس کے دماغ میں ریما کی آخری بات یاد آ رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ریما 2 دن تک دانیال کا نمبر ملاتی رہی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دانیال جیسے لڑکے مطلب نکال لینے کے بعد نمبر چینج کر لیتے ہیں۔ وہ جلد کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ایک دوست نور سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ نور ایک اوپن مائنڈڈ لڑکی ہے جو اسموکنگ ڈرنک کے ساتھ ساتھ اکثر ڈیٹ وغیرہ پہ بھی جاتی ہے۔ وہ ضرور اس کا حل بتائے گی۔ ریما نے نور کو کال کی اور بتایا کہ اس کے ایک کزن نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے اور اب وہ اپنی پریگننسی چیک کرنا چاہتی ہے، تو کیا وہ اسے اسٹرپ لے کر دے سکتی ہے؟ نور پہلے تو اس بات سے کافی حیران ہوئی، کیونکہ اول تو ویسی ہے نہیں، دوسرا سٹارٹ سے اسد کا ذکر کرتی تھی، اور نور یہ بھی جانتی تھی کہ اسد فی الحال باہر ہے۔ خیر، اس نے تفصیل سے ریما سے مل کر پوچھنے کا سوچا اور جواب دیا کہ وہ جلدی اسٹرپ لے کر اس کے پاس آئے گی۔ مجھے لے دو کل ہی پلیز، ریما نے جلدی سے اس کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولا۔ اوکے اوکے، میں کہتی ہوں میر سے، پھر کل ہی تمہارے پاس لیتی آؤں گی، پھر چیک کر لینا۔ نور اس بات سے حیران تھی۔ ویسے تو یہ دونوں کافی کلوز فرینڈ تھیں، لیکن ریما اس سے اس بات سے اکثر چڑ جاتی تھی کہ وہ کیسے عمیر سے مل لیتی ہے اکیلے میں بغیر شادی کے۔ نور نے جب عمیر کو اسٹرپ کا کہا تو اس نے بھی وجہ پوچھی، تو نور نے بتا دیا کہ اس کی کسی فرینڈ کو ضرورت ہے۔ اب آؤ تو لیتے آنا۔ نور اسٹرپ لے کر ریما کے گھر پہنچی۔ ریما نے کرن کو چائے بنانے کا کہا۔ چائے دینے کے بعد کرن مما کے روم میں چلی گئی۔ نور نے اسٹرپ دی اور اسٹرپ کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ ریما کچھ دیر بعد واش روم گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کچھ پل کے بعد اس نے اسٹرپ کو دیکھا، وہاں ایک ہی سرخ لکیر تھی۔ اس نے پھولا ہوا سانس نکالا اور نور کے ساتھ ریلیکس ہو کر لیٹ گئی۔ شکر ہے بچ گئی، ریما مسکراتے ہوئے بولی۔ نور اس کے گال پہ ہاتھ لگا رہی تھی۔ اس کے گال کافی نرم و ملائم تھی۔ اتنے میں ریما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نور نے موڈ میں ہوتے ہوئے پوچھا، کس خوش نصیب نے چھو لیا تمہیں؟ ریما نے آہ بھری اور خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر ایک جھوٹی کہانی بنا دی کہ اس کا کوئی کزن آیا تھا، وہ گھر اکیلی تھی اور اس نے زبردستی کی۔ نور مسکرائی، بولی یہ کزن بھی عجیب ہوتے ہیں۔ 2 ہفتے گزر گئے، لیکن دانیال کا نمبر اب تک بند تھا۔ ریما اس تجسس میں ملا لیتی کہ بند کیوں ہے۔ بہت دنوں بعد اچانک اسد نے کال کی اور کہا، میری ٹکٹ ہو چکی ہے، میں 1 ہفتے تک پاکستان آ رہا ہوں، تم شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 6 ماہ کی چھٹی لے کر آ رہا ہوں اور واپس اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ وہ اچانک اسد کی اس کال سے حیران رہ گئی۔ اس نے اب اپنی سم بدل لینے کا ارادہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دانیال اب کبھی بھی اس سے رابطہ کرے۔ وہ اسد کے واپس آنے پر اب اتنا خاص خوش نہ تھی، لیکن اسے لگا شاید اسد کے سامنے ہونے پر دانیال اور اس واقعے کو بھول سکے گی، اور شاید اسد کے ساتھ ویسے ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ اسد کے ابو نے اسد کے کہنے پہ ریما کے گھر والوں سے 3 ماہ کی ڈیٹ دے دی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے کہ ریما کے گھر پہ دستخط ہوئی۔ اتفاق سے ریما کے ابو گھر پہ تھے۔ وہ دروازے پر پہنچے، پوچھا کون ہے، جواب ملنے اور آواز پہچاننے کے بعد دروازہ کھولا تو سامنے اسد تھا۔ وہ یوں اچانک اسد کو سامنے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اسد کو سرپرائز دینے کی بھی عادت تھی۔ اس نے سب کو 1 ہفتے کا کہا، جبکہ اس کی فلائٹ دوسرے دن کی تھی۔ وہ ویسے تو ریما سے دور رہتا تھا اور لڑکیوں میں لگا رہتا تھا، لیکن اسے ریما پر ٹرسٹ تھا اور اس ٹرسٹ کی وجہ سے اسے پسند کرتا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ کہیں بھی منہ مار لے، اسے اس جیسی لڑکی نہیں ملنی۔ ریما کے ابو اور امی سے ملنے کے بعد اسد ریما کے روم میں گیا۔ روم میں ایک 0 نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اسد نے روم کی لائٹ آن کی اور ایک پلاسٹک چیئر لے کے ریما کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ریما پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں الٹی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ ابھی اسے جگانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کرن، جو اسد کی بیک سائڈ پر لیٹی تھی، کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب ریما کے بیڈ کے قریب کسی کو دیکھا تو چلا اٹھی، بھوت، چور، پاپا، ماما۔ اسد اچانک ڈر گیا اور مڑ کر کرن کو دیکھنے لگا۔
جو اب آنکھیں بند کیے چلائے جا رہی تھی۔ ریما کے پاپا ماما ان کے روم کے باہر ہی تھے۔ آواز سن کر فوراً اندر آ گئے اور بولے، کیا مصیبت ہے؟ دیکھ نہیں سکتی کہ کون آیا ہے؟ تمہارے اسد بھائی ہیں۔ اسد نے واپس مڑ کر دیکھا تو ریما اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور گھور کر اسد کو دیکھ رہی تھی۔ تم کب آئے؟ وہ جلدی سے بال سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ کرن نے سلام کیا اور بولی، سوری اسد بھائی، میں ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ میں وہ جیسا لگتا ہوں؟ ہینڈسم نہیں ہوں؟ پھر وہ ریما کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، نیند میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اور کرن سے کہنے لگا، تم مجھ سے تو ڈر گئی تھی اور اس کے خوفناک خراٹوں سے نہیں ڈرتی؟ اس کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ ریما شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، تم نے کب میرے خراٹے سنے؟ اسد پیار سے بولا، اکثر خیالوں میں۔ پھر اسد ریما کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسد کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسد اس کے سامنے تھا پر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ شادی کی تیاری کا سلسلہ اگلے کچھ ہی دنوں میں شروع ہو گیا۔ ریما نے بھی نمبر بدل لیا کہ کہیں دانیال اب رابطہ نہ کرے، اور ویسے بھی وہ شادی کے بعد اسد کے ہمراہ باہر جانے والی تھی۔ ریما کی بھابھی کو بھی کاشف نے ان کے ساتھ آنے کا کہہ دیا۔ دوستوں رشتہ داروں کی دعوتوں اور ملاقاتوں کے بعد وہ کچھ وقت اپنی شاپنگ اور کچھ ریما کے گھر دیتا۔ ویسے بھی اسد لوگوں کا گھر بھی ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ایک بار وہ صبح سویرے ناشتے کے ارادے سے ریما کے گھر آیا اور ریما کو خود ناشتہ بنانے کا کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ریما کے ہاتھ میں ٹیسٹ تھا اور وہ اسد کی پسند کو ویسے ہی جانتی تھی۔ وہ ناشتے میں مصروف ہو گئی اور اسد باہر ہال میں بیٹھ گیا۔ کرن کمروں میں جھاڑ پوچھ کرنے کے بعد صحن میں جھاڑو لگانے لگی، جو اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ روز کی طرح جھک کر جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹہ نہ تھا، ویسے بھی گھر کے کام میں وہ دوپٹہ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ اسد کی نظر اچانک کرن کی طرف پڑی۔ کرن نے نائٹ شرٹ اب تک پہنی ہوئی تھی، جس کا گلا کافی بڑا تھا اور وہ جھکی ہوئی تھی۔ اسد غور سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ آج اسے صحیح سے کرن کی جوانی کا اندازہ ہوا۔